أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما کثیرا آمین یا رب العالمین۔ دوستو، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی طارق ملک، اور آج ہے جمعۃ المبارک، تاریخ ہے 26/2/2021، اور کتاب ہے جناب رزم حق و باطل، اور قسط نمبر ہے 30۔ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا عنوان ہے اس قسط کا بنو نذیر کا انجام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دیوار تلے سائے میں کچھ سر جڑے ہوئے بیٹھے ہیں، زوروں پہ بات چیت چل رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ 4 ہجری ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت سید بن حضیر ہیں، حضرت سعد بن سعد معاذ، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ علیہم اجمعین، اور بھی صحابہ کرام ہیں۔ کوئی 10 کے قریب، ایک خیال ہے کہ 10 ہی سے کم ہی ہیں۔ اس وقت بئر مامونہ کے شہیدوں کا تذکرہ ہے اور بنی عامر کے خون بہا کا مسئلہ درپیش ہے۔ آگے پیچھے ادھر ادھر سب یہودی جمع ہیں۔ حی بن اخطب، کنانہ بن سویر، عمرو بن حجاش، سلام بن مکشم، جانے کون کون۔ بڑے اتفاق سے گفتگو ہو رہی ہے۔ جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے سن کر انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ بولے، ہم ہر طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے بیٹھے، ہم دسترخوان چنتے ہیں، ذرا آپ کی ضیافت ہو جائے۔ یہ جگہ جہاں اس وقت بات چیت ہو رہی ہے، سرمایہ داروں کی ایک مشہور بستی ہے، یہاں بنو نذیر رہتے ہیں۔ دنیا کے فدائی، دولت کے شدائی، ہوا کے بندے، ہوس کے پجاری، جھوٹ ان کا اوڑھنا ہے، لوٹ ان کا بچھونا، مسلمانوں سے انہیں کچھ قد ہے۔ سرمایہ داروں کی ایک مشہور بستی ہے، یہاں بنو نذیر رہتے ہیں۔ قد ہی نہیں، نفرت ہے۔ بس چلے تو کچا کھا جائیں، کچا چبا جائیں۔ کینہ اس لیے ہے کہ اہل ایمان بت شکن ہیں۔ لات و منات ہی کو نہیں، مال و منال کے بت کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ مگر یہ لوگ آج بھی کچھ ضرورت سے زیادہ ہی خوش اخلاقی برت رہے ہیں۔ کوئی بات معمول کے خلاف ہو تو دل آپ ہی آپ کھٹک جاتا ہے، یہ بات ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حرکتوں کو تاڑ لیا۔ اس لیے میں دیکھا گیا کہ کچھ لوگ ایک طرف کھڑے کانا پھوسی کر رہے ہیں۔ ایک آدھ لفظ ایسا بھی سنا گیا جس سے اندازہ ہوا کہ وہ لوگ کعب بن اشرف کے قتل کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ پچھلے سال کی بات تھی کہ اسی مہینے کعب جیسا اللہ کا دشمن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد بن مسلمہ کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ کعب کی ماں قبیلہ بنو نذیر ہی سے تعلق رکھتی تھی۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو بھی فرما رہے تھے اور بنو نذیر کی حرکتوں پر بھی نظر رکھے ہوئے تھے۔ اس موقع پر کوئی بھی تیز ذہن آدمی ہوتا تو آنے والے خطرے کو بھانپ لیتا۔ صاحب کعب و قوسین صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و دماغ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کا دل تھا۔ اللہ تعالیٰ کا صاحب کعب و قوسین صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و دماغ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کا دل و دماغ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آئینے کی طرح ہر بات عیاں ہو گئی۔ موقع بڑا نازک تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈے دل سے بات چیت کرتے رہے، ذرا بھی محسوس نہ ہونے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھید تاڑ دیا ہے۔ پھر کمال خوبی سے
یہودی سرداروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے گفتگو میں مشغول کر دیا، اس درجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کی توجہ ہٹ گئی۔ یہ بہت مناسب موقع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھ گئے، اس طرح کہ جس نے دیکھا یہی سمجھا کہ گفتگو جاری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، ابھی لوٹ کے واپس آ جائیں گے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی کا احساس بڑھتا گیا۔ پھر یہ انتظار اس درجہ بڑھا کہ سب بے چین ہو گئے۔ صحابہ کرام فرط محبت اور فرط عقیدت سے مضطرب تھے اور یہودی ایک ایک لمحہ گن رہے تھے اور ہاتھ مل رہے تھے کہ کیسا موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ کبھی سوچتے شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹ آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یہی ہیں، لیکن کافی دیر ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف نہیں لائے۔ تو صحابہ کرام بھی پریشان ہو گئے اور بات ادھوری چھوڑ کر اٹھے۔ یہودیوں کے سینے پر تو جیسے سانپ لوٹ رہا تھا۔ ایک دو نے کہا کم از کم انہیں تو روک لیا جائے۔ اس بات میں بڑی قباحتیں تھیں۔ دور اندیشوں نے اس تجویز کو فوراً رد کر دیا۔ طویل انتظار کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اٹھے اور تیزی سے مدینے کی طرف چلے۔ ایک محشر خیال تھا کہ ان کے دلوں میں بپا تھا۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص مدینے کی طرف سے آ رہا ہے۔ اسے روک کر پوچھا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھا؟ اس نے بتایا ہاں میں نے دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہو رہے۔ جانشاروں کو ذرا اطمینان تو ہوا، لیکن کئی اور خیال دل کو ستاتے رہے۔ ادھر یہودی سر جوڑ کر بیٹھے، ایک دوسرے سے بولے افسوس کیا موقع ہاتھ سے جاتا رہا۔ یہ بات کسی کی سمجھ میں نہ آئی کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے کہاں اور گئے کیوں۔ کنانہ بن سویر ایک ہی کائیاں تھا، بولا میاں ہوش کے ناخن لو، تم یہ نہ سمجھنا کہ قصہ ان کے لیے ہے، خواہ غیب سے سامان بقا ان کے لیے ہے۔ وہ نبی ہیں، انہیں تمہارے ارادوں کی خبر ہو گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا ہے کہ ان کے ارادے کیا ہیں۔ یہ کوئی یقینی بات نہ تھی، مگر پھر بھی سب شک میں پڑ گئے۔ موقع نکل جانے کا سب سے زیادہ افسوس حی بن اخطب کو تھا، جو بنی نذیر کا سردار تھا۔ ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھاگم بھاگ مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ دور ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر نظر پڑی تو سب کو اطمینان ہو گیا، لیکن دل اب بھی بے چین تھا کہ حقیقت حال معلوم کریں۔ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کر بیٹھ گئے۔ جو باتیں ہوئیں بیان کیں، جو گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمائی تھی، اس کا بھی تذکرہ نکلا۔ پھر مناسب موقع سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی سے چلے آنے کا سبب پوچھا تو حی بن اخطب کی جان لیوا سازش کا حال کھلا۔ پھر ارشاد ہوا محمد بن مسلمہ کو بلاؤ۔ دوستو، آج یہیں پہ قسط نمبر 30 کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن اگلا جمعۃ المبارک قسط نمبر 31 آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جاتے جاتے آپ سے ایک بات کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو دین کے معاملات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ کا ایک شعر، آپ کا ایک ٹچ اس بات کو میلوں لاکھوں میل دور لے جا سکتا ہے، اور لاکھوں میل دور بیٹھے ہوئے مسلمان پر بھی اس بات کا اثر ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی کافر کو بھی ہدایت دے دے اور وہ دین اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کی بڑی مہربانی، نوازش۔ اپنے بھائی طارق ملک کو دیجیے گا اجازت۔ انشاءاللہ الرحمن دوسرے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔